والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. من لم يعرف المنطق فلا ثقة له بالعلوم. دماغ میں رکھیے گا اس کو. اب یہاں سے ایک عبارت لے کے آ رہے ہیں جو ایک وہم کا ازالہ کرنا مقصود ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کرنا مقصود ہے؟ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بتائی تھی کہ نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان مصنف یعنی شارح کے نزدیک کیا ہے؟ فرق ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے اسی فرق کو یہ بیان کرنے جا رہے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا کبھی آپ کو کہ تصدیق کے اجزاء کتنے، صورتیں کتنی ملتی ہے تصدیق کی؟ 7. اس کے علاوہ باقی کیا ہے؟ تصور کے نکل کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا کتاب بڑھانا. اس کے اندر شاید حاشیے میں باتیں لکھی ہوگی تصدیق کی کون کون سی صورت بنتی ہے. جہل مرکب ہے، کہاں ہے عبارت؟ شک واقع ہو جائے، کچھ اور کنڈیشن ہو، تو یہ تصدیق کی کتنی صورت بن کے آتی ہے نا، وہ صورت آپ کو نکالنی ضروری ہے. تو کتاب میں نے آپ کو دی، PDF فائل جو شیئر کی تھی اس کو دیکھ لیجیے گا. اس کے اندر یہ تمام صورتیں موجود ہیں کہ تصدیق کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، تقلید بھی ہے، تقلید وغیرہ ہے، جہل مرکب ہے. تصدیق کے 7 صورتیں نکل کے آتی ہیں، وہ اس میں موجود ہے. اس کے علاوہ باقی جس صورت کی نکل کے آئے گی وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تصور میں جائیں گے. تو یہ نکال کے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، جو کتاب PDF فائل آپ کو دی وہ موجود ہے اس کے اندر. اب یہاں سے اس عبارت سے بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان فرق بیان کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کون سی عبارت میں؟ ربما یحصل سے لے کر یہاں تک کہ وعند متاخر المنطقیین تک. 1-2 لینگویج عبارت ہے. اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اشرفیہ والی کتاب کے اندر بین السطور میں لکھا ہے ھذا دفع لما يتراءى. کیا ہے؟ ترا فی بعض الرأی ان ادراک النسبۃ الحکمیہ والحکم شیء واحد. ٹھیک ہے، یہ سوال کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ وہم کیا جاتا ہے کہ نسبت حکمیہ اور حکم کی دونوں کے دونوں کیا ہے؟ شیء واحد ہے، ایک ہی چیز ہے. تو یہاں سے اس کا ازالہ کرنے جا رہے ہیں. تو بلفظ دیگر یہ واو مستانفہ ہو جائے گا، مستقل جملہ ہوگا، سوال مقدر کا جواب بنے گا. صحیح ہے. اب دیکھیے عبارت کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھو توجہ کے ساتھ میں ایک بات یاد رکھیے کہ بیٹے، زید قائم یہ تصور ہے تصدیق ہے؟ مجھے گمان ہے، شک لگ رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے کہ نہیں ہے، لیکن کہہ رہا ہوں زید قائم کیا ہے؟ کیونکہ منطقی حضرات وہ لفظی اعتبار سے تو بحث نہیں کرتے، لفظ کے حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ دیکھ تو وہی رہا ہے کہ مبتدا خبر کی ترکیب نظر آ رہی ہے، لیکن کیا ہے؟ اگر شک ہو جائے، وہم ہو جائے، کچھ اور ہو جائے تو دکھ تو رہا ہے وہ تصدیق والی کنڈیشن میں، لیکن ہے کیا؟ وہ تصور ہے. بس صرف کیا ہے؟ اذعان اور عدم اذعان کا فرق ہے. اذعان ہے تصدیق. اس کے علاوہ دیکھ اب وہ اذعان کسی بھی چیز کے خلاف واقعی کیوں نہ ہو. میں یہاں بول رہا ہوں یہ کیا ڈیکس ہے؟ بولے ڈیکس نہیں ہے، یہ کہ میرے پیر صاحب ہے. بولو بھیا، اذعان ہے، جہل مرکب کچھ بھی ہے، سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کو اذعان حاصل ہے، چاہے وہ جھوٹی بوٹی جو بھی ہو. اگر اذعان ہے، جہل مرکب کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ تو کیا ہو جائے گا اس میں؟ تصدیق ہے. نہیں ہے تو پھر گیا ہوگا. اب یہاں سے وہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے. فرق وہی میں نے بتایا تھا، عام خاص مطلق کی نسبت یہ نکالیں گے. باقی دیگروں نے کیا نکالی نسبت؟ تساوی نسبت. ایک دم عام فا منطق کو منطقی سے سمجھ لو، سمپل بات ہو جائے گی. جن کے نزدیک تساوی کی نسبت ہوگی تو میں نے کل بتایا تھا ان کے یہاں تصدیق کے اجزاء کتنے ہو جائیں گے؟ 3 ہو جائیں گے. وہ آسان ہے. تو یہ بھی سمجھایا تھا کہ ایک ہے کسی چیز کا تصور کرنا اور ایک ہے اس کرنے کا ایک فعل. دونوں کے الگ الگ نام ہوں گے جہتوں کے اعتبار سے. کتاب میں پڑھا رہا ہوں تو ایک پڑھائی جانے والی کتاب اور ایک ہے کتاب کا پڑھنا یا عمل. دیکھ رہا ہوں دونوں فرق ہو جائے. اسی اعتبار سے اوپر بیان بھی کیا گیا تھا. ان جہتوں میں غور کریں گے تو سید اعلیٰ کا ایک رسالہ بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں آپ کو. وہی میں نے کہا تھا، کیا ہے وہ؟ الترس المعدل. پڑھ کے دیکھو بیٹے. فی حد المائل. جتنے بھی مائع مستعمل کی تعریف اگلوں نے جتنے بھی کی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں ناقص ہے، لیکن جو کیا ہے وہ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ اس کو بتانا ہوگا تو اس کو بعد میں بتانا، پہلے یہ بتا دینا. الترس المعدل ایک رسالہ پڑھ کے اس کی صحیح توضیح تشریح تنقیحات، پھر اس کی کیا ہے حد، یہ کیا کہتے ہیں جنس ہے، فصل ہے، یہ نکالنا وہ نکالنا ہے. جو مورفات جو پڑھے ہو نا آپ لوگ،
تعریف کے دو فائدے ہوتے ہیں، کنِ حقیقت امتیاز ما ادا، ذرا کر کے دیکھو تو کتنا مزہ آتا ہے آپ کو۔ ابھی تھوڑے سے آپ کچھ لیڈیسن کے دور سے گزر جائیں پھر وہ رسالے بھی پڑھاتا ہوں آپ لوگ، کیونکہ ابھی وقت کے بڑے مسائل ہیں۔ چلیں ٹھیک، کیا لکھتے دیکھو، وربما، ہم لوگ تو بھیا قرآن شریف پڑھنے والے ربما بھی ہے اور ربما بھی ہے، پڑھیں گے ربما، قرآن شریف میں ہے نا ربما ہے، وربما يحصل ادراک النسبۃ الحکمیہ بدون الحکم، بسا اوقات نسبت حکمیہ کا ادراک پا لیا جاتا ہے، موجود ہوتا ہے حکم کے بغیر، حکم کے بغیر، ٹھیک ہے، چار چیز تھی نا بھائی، پتہ ہے۔ اب اس کی کچھ مثال بتا رہے، کمن تشکک فی النسبہ، جیسے کسی بندے کو نسبت میں کیا ہو جائے، شک ہو جائے۔ آگے کیا عبارت آپ کی کتاب میں بیٹھے، او تا ہے نا، ٹھیک ہے، او یا اس کو یہ کمن تشککا نا، تشککا پر اس کو عطف مانو، تشککا فی النسبہ او توہما ہا۔ دیکھو یہ ہے عربی کی چربی، کتاب جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس سے آپ عربی کو صحیح کرنا بھی سیکھیے۔ شک کا صلہ کیا آ گیا، فا، اور توہم کا کیا ہے، بغیر صلہ کے انہوں نے استعمال کر دیا۔ توہما ہا کی ضمیر کا مرجع کون ہے، نسبت۔ نسبت میں شک واقع ہو جائے یا نسبت کا وہم ہو جائے، او توہما ہا، جیسے کوئی بندے کسی بندے کو نسبت میں شک واقع ہو گیا یا اس نسبت میں اس کو کیا ہو گیا، وہم ہو گیا۔ اچھا ایک بات اور، شک وہم جانباً دونوں کے دونوں برابر ہوں تو شک ہوتے ہیں، اس میں لکھا ہے کتاب کے اندر نہیں ہے، ہونا چاہیے یار، حاشے میں ہے شاید، ہے نا، ہے کہیں نہ کہیں ہوگا، شک ہے، وہم ہے، تقلید وغیرہ، نیچے دیکھو لکھا ہوگا، کہاں ہے میرے پاس کتاب کچھ میرے پاس کتاب کو دوسری ہے، اس میں ہونی چاہیے، اگر ہے تو پٹافٹ اٹھا کے دیکھ لیا اب، ارے ہے تو کہاں ہے، حاشیہ نمبر اب دیکھو غور، اتنا تو پتہ ہے کہ جانباً برابر ہوں تو یہ شک کی صورت بنتی ہے۔ او توہمہا فإن الشک فی النسبہ او شک فی النسبہ او توہمہا فإن توہمہا، اصل لیں گے ٹھیک ہے، کیونکہ نسبت میں شک واقع ہونا یا پھر کیا نسبت کا وہم ہونا، بدون تصورها محال، بغیر اس نسبت کے تصور کے کیا ہے، محال ہے، یعنی نسبت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تصور ہے، جانکاری ہے، تصور کا کیا ہو گیا، موجود ہے کہ نہیں تصور۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں، تو نسبت میں شک ہوا یا نسبت کا وہم ہوا، تو اب خود غور کریں کہ نسبت میں ان چیزوں کا ہونا بغیر نسبت کے سمجھ تو نہیں آئے گا نا بھائی، حکم تو نہیں، الگ بات ہے۔ اس کو لکھا ہے انہوں نے ولیکن، واو ہے کہ نہیں آپ کے اس میں دیکھو، واو ہے نہیں دیا، تو سمپل بات کیا ہے، یہی ہے کہ نسبت حکمیہ موجود ہے، اگر نسبت حکمیہ موجود اگر نہ ہوتی تو پھر شک اور وہم والا مسئلہ نظر نہیں آتا، مطلب ہے تب نہ کیا ہو گیا، ہاں نسبت حکمیہ ہے لیکن حکم نہیں ہے۔ اب اس کو اب یہاں سے ایک سوال بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ تصدیق بغیر حکم کے پا لی جائے، اس کا جواب دیا لیکن تصدیق لا یحصل ما لم یحصل الحکم، لیکن تصدیق کا حصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حکم نہ ہو جائے، حکم مطلب وہی اذعان کی کیفیت نہ پا لی جائے۔ کیا ہو گیا کہ حکم کے بغیر نسبت حکمیہ موجود ہے، تو ہر حکم کے اندر نسبت حکمیہ ہے اور ہر حکم نسبت حکمیہ میں حکم نہیں، تو کیا ہو جائے گی، صورت بن جائے گی عام خاص مطلق نسبت ہو جائے گی، ٹھیک ہے بھائی، فائنل بات، چلو ختم۔ یہ بات ممکن ہے کہ دی جا سکتی ہے، تو اس عبارت سے جو میں نے پڑھی ہے، اس عبارت سے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ گمان ہوا ہے کہ دونوں ایک چیز ہے، اشارے کے مطابق دونوں ایک چیز نہیں ہے، حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کو دونوں کو ایک مانا ہے جو میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو، ٹھیک ہے، تو ان کے اعتبار سے تصدیق ایسا کتنے ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں گے، حالانکہ دیکھا جائے گا تو اعلیٰ حال ہی 4 ہی ہیں، اعتباری فرق ہے، کوئی 2 کو ایک ہی مان رہا ہے، کوئی 2 کو 2 مان رہا ہے، ٹھیک ہے نشانک۔ اب یہاں سے ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں، دیکھو توجہ کیجیے گا۔ متاخرین مناطقہ میں نے کل بتایا تھا کہ امام راضی سے پہلے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو کیا کہا جاتا ہے، متقدمین کہا جاتا ہے، ان کے بعد جو ہیں ان کو متاخرین کہا جاتا ہے۔ جو سبق میں پڑھا رہا ہوں اس کو آپ پلیز لکھ کر کے دکھایا کریں،
اس سے دو فائدے ہوں گے، لکھ لیں گے تو وہ چیز آپ دماغ میں کیا ہو جائے گی، محفوظ مضبوط۔ قید العلم بالکتابہ، کتابت سے کیا ہے، علم مقید ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو وہ ایک تو ہے کہ اپنے جگہ ڈائری میں محفوظ رکھیں، لیکن اس کو پریکٹیکل بھی کر لیا کریں، رفیع میں صحیح، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ چلو اب یہاں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکم کے بارے میں، تصدیق کے اندر جو حکم موجود ہے، اس حکم کو بعض لوگوں نے فعل قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے اس کو انفعال قرار دیا ہے۔ فعل اور انفعال کسے کہتے ہیں اس کو ذرا دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقولات عشر میں نام آتا ہے فعل اور انفعال کا 9ویں 10ویں نمبر پر۔ فعل کہتے ہیں شے کی اس حالت کو کہتے ہیں کہ غیر میں اثر کرنے کے وقت مؤثر ہونے کے سبب شے کو عارض ہو۔ مثال کیا ہے، اسے مثال کی طرف سے میں نے اٹھا کر کے کیا کیا، اٹھا کر کے یہ موبائل سے ڈیسک میں کیوں مارا کیوں مارا، تو موبائل سے کیا مارا، ڈیسک کو مارا۔ تو ڈیسک کو مارنے کے بعد جو کیفیت اس کے مارنے والی جو بن رہی ہے، مارنے والے کی جانب سے دیکھیں گے، اثر ڈالنے والے کے اعتبار سے، میں نے کسی بندے سے کیا کچھ نصیحت کر دی الگ انداز میں، جو میں نصیحت کرنے والا ہوں، میرے اندر جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے جس بھی اعتبار سے، یہ کیا ہے، فعل ہے۔ میرے بولنے کے بعد سامنے والے کے اندر جس طرح سے بھی تاثر پیدا ہو، متاثر ہو جائے، کچھ کر گزرنے لگے، اس کو کہتے ہیں انفعال۔ سمپل بات، تاثر کا نام فعل ہے اور تاثر کا نام انفعال ہے، ٹھیک ہے۔ تاثر مطلب اثر ڈالنا، یہ فعل کہلائے گا، اور جو اثر قبول کرنے والا ہوگا وہ کیا ہوگا، انفعال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور انفعال کا بھائی کیا بنتا ہے، ادراک، اور ایک بھائی کیا بن جائے گا اس کا، تصور، لکھا ہوں پر بورڈ کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اب توجہ دیکھیں، سمپل بات میں آپ کو نچوڑ بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ تصور کی تصدیق کے اندر 4 تو ہوں گے کہ نام کے اعتبار سے تھوڑا کیا ہو جائے گا، فرق ہو جائے گا۔ غور کریں، تصدیق میں 4 اجزاء تو ہونے والے ہوں گے۔ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چاروں کے چاروں تصور کا مجموعہ تصدیق ہے، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور اس حکم کا اور اس کا تصور جو کہ حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 جگہ ہو گئے۔ ان 4 تصورات کے مجموعے کا نام کیا ہے، اب اوپر جو کہا تھا نا، وَيُقَالُ لِلْمَجْمُوعِ تصدیق، بہت اہم عبارت ہے، وہ مجموعے کو تصدیق آتا ہے۔ اب یہ نہیں بتایا کہ مجموعے میں کتنی چیزیں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں۔ ماتن کا قول کیا ہوتا ہے، بہت کبھی ہوتا ہے نا بھائی، تو کبھی کبھی گفتگو کرنی پڑتی ہے متن والی، ایسی گفتگو کر دو کہ لوگ اس کی شرح لکھتے بیٹھے جاؤ، بس سمجھ میں رہی۔ مجموعے میں کبھی ایسی کنڈیشن ہے کہ جہاں لوگوں کے دماغ میں طرح طرح کی باتیں ہیں، کوئی یہ کہنے والا ہوگا، کوئی یہ کہنے والا ہوگا، کوئی یہ کہنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک کامن سی بات آپ نے رکھ دی کہ ایسا کر لے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا الگ الگ کیفیت کی چیزیں، ہر ایک بندہ اپنے اعتبار سے ٹھیک ہو جائے گا کہ میرے نزدیک یہ ہے، تو کامن ورڈ استعمال کیا، کامن ناؤن کا استعمال کیا، ہر ایک اپنی جگہ خوش، اس کو آپ نے کیا کیا، پراپر ناؤن کی اعتبار سے اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ ایسے ہی متمادن نے کیا کہ مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں، مجموعہ کن چیزوں کا نام ہے پتہ ہی نہیں، بہت ساری 4 چیزوں کا نام ہے، اور اس 4 چیزوں کے نام میں فرق ہے، متقدمین اور متاخرین کے نزدیک۔ ماتن نے ایسا چال چلا، ایسی سوچ اختیار کی، تو ڈھونڈے رہو تم، سب آگے اس کے اندر آئے کہ نہیں آئے۔ یہ کمال کی کیا ہوا، ذہن بات سمجھ میں کیا رہی، کہیں اگر اختلافی صورت نظر آ رہی ہو، مسائل میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، کیا بولیں، ایک ایسی صورت اس میں بولیں، ختم۔ جیسا کیا فتویٰ اہل سنت، یہ اپنے دارالفتہ اہل سنت کا کچھ الگ فتویٰ آ گیا، جامعہ اشرفیہ کچھ الگ آ گیا، تو کوئی مسئلہ ہم نے پوچھ لیا، اس میں جو اہل سنت کا فتویٰ اس کو آپ قبول کر لیجیے۔ کون جواب دیا آپ نے، ہاں جو دونوں اہل سنت کے ہیں، یہ بھی اشارہ ہو جائے کہ اہل سنت کا فتویٰ ادھر ہے، فتویٰ اہل سنت ہے نا، کامن بات۔ اس سے کیا ہو جائیں گے، آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی ایک طرف نشاندہی کر دی، حضرت آپ نے یہ کہا تھا، فلاں نے تو یہ لکھا ہے، جواب میں کو بیٹا ہم نے تو یہ کہا تھا نا کہ جو اہل سنت کے فتویٰ اس کو مان لو، کام ہی ختم۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھیے اب یہاں کہنا کیا چاہ رہے ہیں، حکم میں کیا نام، حکم کا مطلب 2 چیزیں حکم ہے۔ تصدیق کے لیے کیا ضروری ہے، نسبت حکمیہ تو ہی ہے، لیکن تصدیق بندی کب ہے، جب ایقاع نسبت ہونا بھائی۔ حکم کی 2 توضیح تشریح آئی ہے، دیکھو حکم کے 2 معنی لوگوں نے بیان کیے، جو میں نے کل بتایا تھا مرکات کے اندر، نسبت حکمیہ اور پلس کیا، ایقاع نسبت یا انتظام، دونوں میں کچھ لوگوں نے فرق کیا، کچھ لوگوں نے اس کو برابر کیا ہے۔ یہاں پہ فرق ہے، اب یہ کہتے ہیں حکم سے مراد کیا ہے، حکم یعنی نسبت کا واقع کرنا یا نسبت کا
رفع کر لینا، انتزاع کر لینا، یہ نفس کے افعال میں سے ایک فعل ہے. توجہ دیجیے گا، نفس کے افعال میں سے ایک فعل ہے. اب دوسرا ضابطہ یہ ہے قیاس کیا، توجہ، شکل اول ہے. کیا بتا رہا ہوں کہ ایقاع نسبت انتزاع نفس کیا، نفس کے افعال میں سے ایک فعل ہے، اور نفس کے افعال میں سے ہر فعل کیا ہے، اس کا بتا دو، وہ ادراک نہیں ہے. تو کیا ہو جائے گا نکل کا نتیجہ کہ یہ حکم ادراک شکل اول کے بناؤ بھیا. العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، ضابطہ ہے کہ نہیں آپ کے سامنے. اب ملا یہ شکل اول کہ حکم میں کیا ہے، یعنی ایقاع نسبت یا انتزاع نسب. نفس مطلب نفس ناطقہ، قوت مدرکہ، نفس ناطقہ کے افعال میں سے ایک فعل ہے، ٹھیک ہے. اور ہر فعل جو فعل ہوتا ہے وہ ادراک نہیں ہوتا ہے. تو کیا ہو جائے گا، حکم ادراک نہیں. سمجھ میں آ رہا شکل اول کے پاس؟ یا اللہ شکل اول بھول گئے ہو. العالم متغیر تو بتایا نا آپ لوگوں کو، وقت کم اس لیے میں بورڈ میں نہیں لکھ رہا ہوں. اس کو سمجھ آنا، بس سمجھ آ رہی؟ یہ ایک شکل اول کے اعتبار سے سمجھانا چاہ رہے ہیں. اب کیا، اب یہ صغرا کبرا فٹ تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن ایسے بیان کر دیا. فلا یکون ادراک، تو ادراک نہیں ہوگا. کیوں؟ میں نے پہلے بتا دیا کہ جو فعل ہے وہ انفعال نہیں، اور انفعال کے دوسرا نام کیا ہے، ادراک. تیسرا نام کیا ہے، تصور. اوپر لکھ دیں چلو. لأن الادراک انفعال، وہی کریں کہ کیونکہ ادراک کیا ہے بھیا، انفعال ہے. اور انفعال کس کو کہتے ہیں، میں نے بتایا نا آپ کو، سمجھایا، تاثر کو. لا یکون انفعال، تو کیا ہو جائے گا، فعل انفعال نہیں ہوگا. اب آؤ بیٹے ثمرہ اختلاف، مزہ آئے گا انشاءاللہ. ثمرہ اختلاف یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو فعل مانا ہے، جن لوگوں نے اس کو فعل نہیں مانا ہے. اچھا یہ بتاؤ متقدمین مناطق کا کیا مانتے ہیں اس کو، متقدمین مناطق کا کیا مانتے ہیں اس کو، حکم کو ادراک مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں اس کو، ادراک مانتے ہیں. اور متاخر مناطق کا کیا مانتے ہیں اس کو، فعل مانتے ہیں. فعل مانتے ہیں، فعل نہیں مانتے ہیں، فعل مانتے ہیں. چلو دیکھو توجہ. اب فروق قلنا سے یہ ثمرے اختلاف، یعنی تصدیق میں بڑے سن لیے 4 اجزاء تو ہوں گے، تھوڑا نام کا کیا ہو جائے گا، فرق ہو جائے گا. کسی کے نزدیک 3 تصورات اور ایک حکم کے مجموعے کا نام کیا ہوگا، تصدیق. اور کسی کے نزدیک مکمل 4 کو 4 کیا ہو جائیں گے، تصورات کے مجموعے کو ملا کر کے، مجموعہ بنا کر کے کیا کہیں گے، اس کو تصدیق کہیں گے. دیکھو توجہ. فلو قلنا، یعنی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تصدیق میں 4 اجزاء ضروری ہیں اور حکم ان میں سے کیا ہے، جن میں کیا بھیا اختلاف ہے کہ نہیں. اب ہم کیا کہیں گے، ان الحکم ادراک. اگر ہم یہ کہیں کہ حکم کیا ہے، ادراک ہے، جیسا کہ متقدمین کا مذہب ہے. فحینئذ یکون التصدیق، اس وقت تصدیق کیا ہو جائے گی، تصورات اربعہ کے مجموعے کا نام ہوگی کیا، تصدیق. آپ کوئی کہہ لے گا وَيُقَالُ لِلْمَجْمُوعِ تَصْدِيقٌ، کہ آپ توضیح کریں. یہ بات لکھنی پڑے گی آپ کو، مجموعی سے مراد کیا ہے. پھر آپ کو یہ مکمل تفصیلات میں جانی پڑیں گی، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو پیچھے بیان کر چکا ہوں. محکوم لے کے تصور، محکوم بھی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور وہ تصور جو کہ حکم ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا تصور جو کہ کیا ہے، حکم ہے. سمجھ میں آتا رہی ہے؟ کتنے ہو گئے بھائی، چیز تو رہیں گی 4 ہی، لیکن نام کا کیا ہو جائے گا، تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. جن لوگوں نے حکم کو مانا ادراک، ادراک کہتے ہیں تصور کو، یا پھر ادراک کہتے ہیں انفعال کو. انفعال، تصور اور ادراک تینوں ایک ہی چیزیں، انفعال، تصور اور ادراک. اچھا اس کے بعد کیا ہوا، ان قلنا، اگر ہم یہ کہیں کہ انہ لیس بادراک، وہ ادراک نہیں ہے. ادراک نہیں ہے مطلب فعل ہے، ادراک نہیں مطلب فعل ہے. جی. یکون تصدیق و مجموعات تصورات الثلاث والحکمی، اس میں تصدیق کیا ہو جائے گی، تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام تصدیق ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 کی 4 ہی چیزیں رہیں گی، نام کا تھوڑا کیا ہو جائے گا، فرق ہو جائے گا. اعتباری فرق ہے، حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے بتایا نا، اس لیے تو پہلے مثال دیا تھا آپ کو کہ 2 مسئلے ہیں، دونوں جگہ کیا ہے، 2 فتویٰ سے جاری ہوئے ہیں، دونوں ایک ہی کہہ رہے ہیں، لیکن ایک الگ نام دے رہے ہیں، کوئی الگ نام دے رہے ہیں. بس سمجھ رہی، 2 مسئلہ ہے، 2 مسئلے کی 2 علت لوگوں نے بیان کی، ٹھیک ہے، اور دونوں مسئلوں سے بات وہی ثابت ہو رہی ہے. فتویٰ اس کا اشریعہ کا الگ ہے، یہ ہے، اس کی الگ علت بیان کی گئی جواز کی، اور کسی اور فتویٰ اہل سنت سے کیا آیا، اس کی بھی جواز کی الگ علت بیان کی، لیکن مسئلہ کیا ہے، جائز ہی ہے. وہی کنڈیشن ہے. ہاں 4 تصورات. کیوں تصور ہوں گے 4 تصورات؟ اس لیے کہ حکم کو آپ نے کیا مانا ہے، ادراک مانا ہے نا. ادراک کیا ہے بھیا، تصور ہے. 3 تصورات اور ایک حکم بھی کیا ہو جائے گا، تصور میں چلا جائے گا. تو کتنے ہو گئے، 4 ہو جائیں گے. چل اب یہاں سے جو ہے نا، چلو ھذا علی رأی الامام، یہ امام فخر الدین رازی کے رائے کے مطابق ایسا ہے، ٹھیک ہے.
کیا ہے کیا تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام یہ نکل کے آ جائے گا. وَأَمَّا عَلَى رَأْيِ الْحُكَمَاء حکمہ مطلب فلاسفہ. فلاسفہ کی رائے کے مطابق تصدیق کیا ہے؟ صرف حکم کا نام ہے. یعنی تو حکم سے پہلے جو چیزیں وہ سب کیا ہے؟ تصور ہے نا بھیا، تصور ہی ہے. تو کچھ لوگ ملا کر کے ان چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کا نام ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صرف کس کا نام ہے؟ حکم رقم. تو حکم کا نام کو کن لوگوں نے کہا ہے؟ فلسفیوں نے کہا ہے. حکمہ سے مراد فلسفی، اس لیے آپ پڑھو گے ہدایت الحکمت، بدایت الحکمت. حکمت کا مطلب فلسفیانہ گفتگو، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح کی گفتگو، ورنہ حکمت سے مراد فقہ بھی لیا گیا. جیسے آیت کریمہ نا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. اکثر مصنفین نے اسے حکمت سے مراد کیا لیے؟ فقہ لیا. اب والفرق بینما من وجوہین سے کچھ فرق بیان کریں گے. اس فرقوں کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں کیونکہ وقت ہو چکا ہے، اور ایک زبردست مسئلہ کل ہے، اس کو اچھے سے پڑھ کے آئے گا. کل انشاءاللہ پوری گفتگو یہاں تک پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو. 1:30 بجے تک گفتگو چلے گی، ٹھیک ہے؟